السلام علیکم ویورس، میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہک اور آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ہاٹ اینڈ بولڈ ناول کی ایپیسوڈ نمبر 6۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ۔ صبح صادق کا سورج نہ جانے کب طلوع ہوا، کب التمش اس کے برابر سے اٹھ کر چلا گیا، اسے کچھ معلوم نہ تھا۔ دن کے 11 بجے اس کی آنکھ کھلی، گھڑی دیکھ کر مارے حیرت کے آنکھیں نکل کر باہر گرنے کو ہو گئیں۔ کل رات کا سارا واقعہ دماغ کے پردوں پر لہرایا تو غصے کی ایک لہر اس کے دماغ میں ابھری، مگر وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ سو خاموشی سے اٹھ کر فریش ہونے چل دی۔ فریش ہو کر خود کے گرد ٹاول لپیٹ کر وہ ڈریسنگ روم میں چلی گئی، مگر وہاں اپنے لیے خوبصورت کپڑوں اور جوتوں کا کلیکشن دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کہیں بھولا بسرا اپنا بچپن یاد آیا، جب اس کے کمرے میں بھی طرح طرح کے جوتے اور نئے نئے ڈیزائن کپڑے ہوتے تھے۔ مانا کہ تمہاری ماں کی چوائس اچھی ہے، مگر اس کا مطلب یہ بالکل نہیں کہ تم ایسی حالت میں سارا دن کھڑی رہو۔ اپنے پیچھے سے ابھری آواز پر وہ پلٹی۔ یہ سب اس کی ماں نے اس کے لیے پسند کیا ہے جان کر اسے بے حد خوشی ہوئی، مگر یہ خوشخبری التمش شہزادہ کے منہ سے سن کر ساری خوشی مانند پڑ گئی۔ ایک خفا سی نظر التمش شہزادہ پر ڈال کر دوبارہ منہ موڑ لیا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اتنا پڑھ لکھ کر بھی ذرا تمیز نہیں ہے کہ کسی لڑکی کے سامنے کب آنا ہے۔ کسی لڑکی کی بات ہوتی تو التمش شہزادہ تمیز اور تہذیب کی ساری حدیں پار کر دیتا، مگر یہاں معاملہ کچھ الگ ہے۔ یہاں کوئی انجان نہیں بلکہ ہماری اکلوتی بیوی ہے، تو میں اس کے سامنے کبھی بھی کسی بھی حالت میں آ جا سکتا ہوں۔ اس کی بے باک گفتگو پر وہ کراہ کر رہ گئی۔ ہوگی آپ کی ڈائلاگ بازی، اور مجھے تیار ہونے دیں۔ روح کی ہزاروں زاویے بگاڑ کر وہ گویا ہوئی کہ شاید وہ اس کا خراب موڈ دیکھ کر ہی یہاں سے چلا جائے۔ میرے سامنے تیار ہونے میں کیا قباحت اور شرم، اور اب تو میں ویسے بھی سب جان گیا ہوں۔ اس کے کسی بگڑے زاویے کو خاطر میں لائے بغیر وہ مزے سے گویا ہوا۔ ایک پل کے لیے تو وہ وفا کا دماغ بھی تپ کر رہ گیا، دوسرے ہی پل چہرے پر دلکش مسکراہٹ سجائے وہ اس کی طرف بڑھی۔ التمش، اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر وہ اس قدر مٹھاس بھرے لہجے میں گویا ہوئی کہ ایک پل کے لیے تو التمش شہزادہ بھی حیرت۔ آپ جائیں نا، مجھے تیار ہونا ہے۔ تھوڑا سا شرما کر نظریں جھکا کر اس کے سینے پر دباؤ ڈالتے ہوئے وہ ایک قدم آگے تو التمش ایک قدم پیچھے چلنے لگا۔ اس کے اس قدر محبت بھرے انداز پر وہ دم بخود ہو کر یہ سمجھ ہی نہ پایا کہ آخرکار اس کا اصل مقصد کیا ہے۔ جیسے ہی اس کا ایک قدم ڈریسنگ روم سے باہر رکھا گیا، وفا کے دھکا دینے پر دوسرا قدم لڑکھڑایا اور وہ کئی قدم دور جا کر وہ مشکل کھڑا ہوا۔ جب تک اس کی سمجھ میں وفا کی کارستانی آئی تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ در کی آواز کے ساتھ دروازہ اس کے منہ پر بند ہوا۔ وہ بس دانت پیس کر رہ گیا، مگر اس بات کا بدلہ وہ ضرور لے گا۔ اس نے پختہ ارادہ بھی دل میں باندھ دیا تھا۔ آج سے کئی سال پہلے یہ ان کا اور ان کے شوہر صفدر کا کمرہ تھا۔ حالانکہ ان دونوں کی ارینج میرج تھی، مگر وہ مریم سے اس قدر محبت سے پیش آتے تھے کہ انہیں کبھی نہیں لگا کہ ان کی شادی صرف خاندان کی مرضی کے باعث ہوئی۔ ان کی خوشیوں بھری زندگی میں رنگ ان کی پہلی اولاد رائمہ نے آ کر گھول دیے تھے۔ ان دونوں کی سب سے بڑی بیٹی رائمہ، جو کہ مریم سے زیادہ اپنے بابا کی لاڈلی تھی، اس کی ہر خواہش کو پورا کرنا شاید انہوں نے اپنا فرض سمجھ لیا تھا۔ وہ جب 7 سال کی ہوئی تب مریم کو خدا نے ایک اور بیٹی سے نوازا جس کا نام ان دونوں نے وفا رکھا۔ جہاں اپنی ہر خواہش پوری ہو جانے کے باعث رائمہ کی طبیعت میں ضدی پن آ گیا تھا، وہیں اس کے مقابل وفا بہت معصوم تھی۔ مریم کو کبھی کبھی وفا پر ٹوٹ کر پیار آتا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا اور ان کی بیٹی بڑی ہو کر یونیورسٹی چلی گئی۔ رائمہ کا روزانہ خوبصورت کپڑے، سینڈل، ہلکا ہلکا میک اپ کر کے یونی جانا مریم کو کچھ خاص اچھا نہ لگتا۔ اس کے حساب سے جب ایک لڑکی پڑھنے کے لیے جاتی ہے تو اسے سادگی میں جانا چاہیے، مگر پھر اپنی پرورش پر بھروسہ کر کے وہ خاموش رہ جاتی۔ اور ایک دن ان کا ڈر ان کے سامنے آ گیا جب رائمہ نے یونیورسٹی میں کسی لڑکے سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا۔ تب صحیح معنی میں اس کے در و دیوار ہل گئے۔ ان دنوں صفدر بزنس کے کسی کام کے باعث شہر سے باہر گئے تھے۔ مریم اپنی بیٹی کی خواہش پر حیران تو ہوئی تھی، مگر پھر خاموش بھی ہو گئی۔ وہ رائمہ کو کچھ بھی بولنے سے پہلے صفدر سے بات کرنا چاہتی تھی، اسی وجہ سے اس نے رائمہ کا یونیورسٹی جانا بند کر دیا۔ اس بات کو رائمہ نے شاید غلط رخ دے دیا اور رات کے اندھیرے میں وہ بنا بتائے اپنے کچھ ضروری سامان لے کر بنا کسی کی پرواہ کیے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر چلی گئی۔ صبح جب مریم اس کے کمرے میں ناشتہ لے کر گئی تو وہاں خاموشی منہ چرانے کے ساتھ سائڈ ٹیبل پر پھڑپھڑاتا کاغذ ان کی پرورش کا مذاق اڑا رہا تھا، جس میں لکھی چند سطروں سے ان کا کلیجہ چھلنی ہو کر رہ گیا۔ سوری ماما بابا، آپ جانتے ہیں میں نے آج تک جس چیز کی خواہش کی ہے وہ آپ نے مجھے لے کر دی ہے۔
مگر مجھے اس بار لگ رہا ہے کہ آپ میری محبت کبھی قبول نہیں کریں گے، اسی وجہ سے مجبوری میں مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا ہے۔ لیکن مما بابا، میں آپ دونوں سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں بہت جلد واپس آ جاؤں گی۔ اور پھر 2 دنوں کے بعد رائمہ کا فون آیا۔ سبتر، مریم اور وفا تینوں اسپیکر پر موبائل کر کے قریب قریب بیٹھ گئے۔ لفظ ختم ہو گئے تھے۔ وہ کیا بولیں اپنی بیٹی کو؟ بابا مجھے معاف کر دیں۔ کپکپاتی آواز اور تیز تیز چلتی سانسوں نے ان تینوں کو ایک جگہ جمع کر دیا تھا۔ کیا ہوا بیٹا؟ مریم کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ سبتر صاحب کا دل بھی اس کی گڑگڑاہٹ سے فون کے آنسو رونے لگا۔ کہاں ہو تم؟ مجھے بتاؤ، میں تمہیں لینے آتا ہوں۔ نہیں بابا، اب بہت دیر ہو گئی ہے۔ میں اب اس قابل نہیں رہی کہ واپس آپ کی چوکھٹ پر قدم رکھ سکوں۔ اس کی درد بڑی سستی ایک بار پھر اسپیکر سے ابھری، مگر سبتر اور مریم پہ یہ خبر بم کی طرح گری تھی۔ دونوں ہی ایک دوسرے سے نظریں چرانے لگے۔ روزانہ ایسے ہزار واقعات سننے میں آتے تھے، مگر بھلا کب معلوم تھا کہ ان کی بیٹی کے ساتھ ہی ایسا کچھ ہو جائے گا۔ تم ہو کہاں؟ بتاؤ تو صحیح۔ سبتر صاحب نے پریشانی سے اپنے بالوں میں انگلیاں پھنسائیں، مگر دوسری طرف سے صرف رونے کی آواز آ رہی تھی، اور اس سے بھی بڑھ کر وہ دردناک سسکیاں تھیں جو مریم اور سبتر کو پاگل کر رہی تھیں۔ تقریباً آدھا گھنٹہ یہی عمل جاری رہا اور سبتر خان پاگل ہوا جا رہا تھا۔ مریم کا دل بھی کوئی بہت بڑی انہونی کا پتہ دے رہا تھا، لیکن جب اس کی نظر ساکت بیٹھی وفا پر گئی تو مریم نے اسے ایک سخت گولی سے نواز کر اپنے کمرے میں جانے کے لیے بولا، جسے محسوس کر کے وہ خاموشی سے اٹھی اور وہاں سے چلی گئی۔ مگر یہ شاید اس کی بھول تھی کہ وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ رائمہ کے ساتھ جس قدر وفا اٹیچ تھی، شاید کوئی اور ہو، اس لیے وہ خاموشی سے پلر کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ سبتر، آپ پولیس کو انوالو کر لیں پلیز، ہماری بیٹی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ مریم کی بات ان کے دل کو لگی۔ پولیس کو فون کیا، کچھ دیر میں پولیس آئی۔ ان سب نے رائمہ کی لوکیشن چیک کی۔ شام تک وہ رائمہ کی موجودہ لوکیشن تک پہنچے، مگر وہاں پہنچ کر سبتر خان کے دل پر حقیقی قیامت گزری تھی۔ یہ کوئی جلا ہوا گھر تھا جس میں لگی آگ ابھی تک ٹھنڈی نہ ہوئی تھی۔ پولیس کسی بھی طرح اس گھر کے اندر گھسی اور وہاں سے ایک لڑکی کی لاش برآمد ہوئی تھی۔ چھان بین پر وہاں سے جو کچھ مطلوبہ چیزیں برآمد ہوئیں، اس سے اندازہ لگایا گیا کہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ ان کی اپنی بیٹی رائمہ تھی۔ یہ خبر لے کر وہ کسی طرح گھر آئے تھے، یہ بس وہی جانتے تھے۔ دل درد سے پھٹ رہا تھا۔ اس خبر نے مریم کے وجود سے بھی ساری طاقت چھین لی تھی، اور پھر جب ان کی بیٹی کی لاش پیک ہو کر گھر آئی تو سبتر صاحب کی برداشت ختم ہو گئی۔ انہیں ہارٹ اٹیک آیا اور رائمہ کی تدفین کے 6 گھنٹے بعد سبتر صاحب بھی اس دنیا سے چل بسے۔ اپنے آخری لمحات میں انہوں نے مریم سے وفا کو عزت کے ساتھ رخصت کرنے کا وعدہ لیا تھا، اور بس وہی ایک دن تھا اس کے بعد مریم خان کے چہرے سے مسکراہٹ چلی گئی۔ اپنی اور اپنی بیٹی کے درمیان انہوں نے جان بوجھ کر دوریاں بڑھا دیں۔ وفا کے کمرے سے اس کے سارے خوبصورت جوتے اور کپڑے اٹھا کر فقیروں میں تقسیم کر دیے، سنگار کا سارا سامان اٹھا کر نوکرانی کی بیٹی کو دے دیا، اور اپنے کمرے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تالا لگا کر وہ خاموش اور ایک کرخت عورت بن گئی۔ کچھ دیر رو کر جی ہلکا کرنے کے بعد وہ اٹھی، بیڈ کی سائڈ ٹیبل کا دراز کھولا تو وہاں وہی چیزیں موجود تھیں جو پولیس نے رائمہ کے پاس سے برآمد کی تھیں۔ ایک پل کے لیے اسے ایسا لگا جیسے ان سب چیزوں میں کچھ کمی ہے، مگر پھر اپنے خیال کو وہم گمان کر کے وہ خاموشی کے ساتھ اس کمرے سے نکل آئیں۔ اگر اس بار یہ کمرہ کھلا چھوڑ دیا، اور شاید اب یہ کمرہ ہمیشہ کھلا رہنے والا تھا۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو میری آج کے ایپیسوڈ؟ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔